اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور امریکہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے۔ کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے۔ کیوں پڑ گئی؟ کہ یہاں بربادی ہے، یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا تعارف دیکھیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں، نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے۔ یعنی قربان جائیں، سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ ہے اسپیشل، یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا؟ وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ یہ کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کیا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ غلامی، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا
لا تحملنا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ. کہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائی، ہمیں سوکھے سوکھے سنائے. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب. ہفتہ بخار نہیں لگتا، وہ آخر لگا یا اللہ بھولی تو نہیں پہ گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، یا میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. تو کو بھی اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان کہ یا اللہ جو تمہیں پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. کہ اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھی. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت پر. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کا لام. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں. نشان مٹانا اس کو عفو کہتے، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا. کہ پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دو. واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی وہ ڈھیر مانگ لیا ہے، کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے. تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما. سبحان. تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں. میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا. تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ. یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا. تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے. یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے. کتنی چھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کر. انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے. اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں. اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پورا سینہ دیتے تھے گردن. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے.
पीछे से कोई बुलाता फुल मोड़ के उसके तरफ फिर कर कहते थे जी फरमाई। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि मेरे नबी की जिंदगी का एक एक जर्रा लिखा पड़ा है। कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी इस तरह महफूज की गई हो। आपकी चाल कैसी थी, आपकी रफ्तार कैसी थी, आपका मामला कैसा था, आप घर में कैसे थे, आप बाहर कैसे थे, आपने शादियां क्यों की, जिंदगी समझाने के लिए। क्योंकि सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है, इसे निभाना सबसे मुश्किल होता है। तो आपने कहा देखो मुझे औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने जहां शादी की, जहां बेटी की शादी की, अल्लाह की वही आई फिर मैंने कदम उठाया। वरना 25 साल का नौजवान 40 साल की बेवा औरत से शादी कर सकते। आज किसी 25 साल के बच्चे को उसका बाप का पुत्र है 40 साल की बेवा है तेरी शादी करने, वो तो कराची दौड़ जाए। आपने 25 बरस 40 साल की औरत के साथ गुजारा। जब उनका इंतकाल हुआ आपकी उम्र 50 साल हुई तो 10 शादियां कर ली। जिंदगी समझाई, घर में जिंदगी मियां बीवी का निभाह बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खूनी रिश्ता नहीं होता है, एक बोल पे बनता है, एक बोल पे टूटता है। तो ये सबसे मजबूत तरीन और अहम तरीन रिश्ता है कि इससे रिश्ते जन्म लेते हैं। ये पहला रिश्ता आदम और हवा का कायम हुआ, खामिद और बीवी का कायम हुआ। लनाल 3-4 पुत्र भी बना के दे देंगे, ऊपर मुश्किल है, कुन फयकून ही करना है। नहीं, औलाद पहले माँ बाप, पहले मियाँ बीवी बनाए फिर औलाद। और अजब मेरे नबी की शान है, जब वो निकाह हो गया जन्नत में तो अल्लाह ने कहा महर दो, आदम हवा को महर दो। महर क्या चीज है? ये किसी की बेटी की कीमत नहीं है, चाहे झोंपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो। ये एक अलामत है कि जब तक ये निकाह बाकी है ये लड़का इस लड़की के खर्च का जिम्मेदार हो। कमाना इसके जिम्मे नहीं होगा, कमाना इस लड़के के जिम्मे हो। ये महर इसलिए है। तो उन्होंने पूछा जी क्या महर दूं? फरमाया तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आएगा, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। कम से कम दिन में 300 दफा तो चलते पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लो तो ये कसरत से दुरूद वाला बन जाएगा। जो 300 दफा पढ़े कसरत से दुरूद वाला है, और जो कसरत से दुरूद पढ़ते हैं उसकी तो कोई हद नहीं, लेकिन 300 से वो कसीर में आ जाता है, जैसे 33 नंबर से पास होने वालों में आ जाता है। आपने कहा मैं उनकी शफात करूंगा क़यामत के दिन। अपने नबी को पढ़ो, उनकी जिंदगी पढ़े। किसी भी इल्म से इंसान नहीं बनता सिवाय इल्म नबूवत और दरे रिसालत पर सर झुकाने के बगैर इंसान नहीं बनता। एक दफा एक बद्दू आया, कहने लगा मोहम्मद आप कभी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देते। हमने कहा लब्बैक, वरना आप कहते हो मैं नबियों को मुंह संभाल के बात कर। लब्बैक, कहा तेरी 3 बातें बड़ी अजीब हैं, समझ नहीं आती। आपने कहा क्या? तो कहता है हम प्यो दादे का दीन छोड़ के तेरा दीन कबूल कर लेंगे। क्यों? हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, और तू कहता है रोम भी फतह हो जाएगा, ईरान भी फतह हो जाएगा, ऐ जड़े बैठे हो ये फतह करने, कपड़े ही पूरे नहीं, जुती कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, इन्हें फतह करना है। सुपर पावर ईरान और रोम। अच्छा, और तीसरा तो कहता है मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। भला आज तक कोई कब्र से उठी के आया? तो आप मुस्कुराए। आपने कहा लाल हयात ततूल बिक। जिसको भी आपने ये जुमला बोला उसकी उम्र बड़ी लंबी हुई। आपने कहा लगता है तेरी उम्र लंबी हो, तो एक दिन तो देखेगा ये सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, तो एक दिन तो देखेगा रोम और ईरान फतह हो के मदीने में आएंगे। और बाकी रहेगी तीसरी बात मर के उठने की, तेरा यहां से हाथ पकड़ूंगा और तुझे याद दिलाऊंगा तीसरी गल होगी कि नहीं होगी। वो कहने लगा मैं नहीं मानता, वापस चला गया। तो फतह मक्का हुआ, सारा अरब कलमा पड़ गया। कहने लगा ये कल तो होगी।
حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا. اللہ بھلیا لوگ دوری ہوگی کہ نہیں تری نہ ہو جائے, چل جا کے کلمہ پڑھ. تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا, حضرت عمر کا دور تھا, اور اس نے کلمہ پڑھا. وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو کوئی دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے, تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. معمولی جہاں بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر. تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا, اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے. تو اے کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا, اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے, بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قدرت اللہ کی ذات میں ہے, کائنات میں قدرت نہیں ہے. کائنات میں قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. یہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیزیں ہے یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے. اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے, کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے. اب کیا بتاؤ میں آپ کو, ہائے اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے سائنس والوں کو دیکھ کر کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے. سب سے بڑا شرک جو مسلمان کے لیے ہے وہ سائنس کا نظام ہے. اس کا آخر ہوگا دجال پر. اللہ کے غیر سے دنیا میں کوئی تبدیلی ہونا اس سائنس کا خلاصہ ہے. سائنس میں پڑھایا یہی جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ. خدا کی قسم سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے. یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے, اس کائنات کا نظام کیا ہے, خلا کا نظام کیسے چلتا ہے, اس کی خبر ہی نہیں. انہوں نے تو کائنات نظام سے جوڑا ہے. یہی سائنس کا خلاصہ ہے, یہی سب سے بڑا شرک ہے. کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں, اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھنا کہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں, اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں. میں کیسے عرض کروں کہ ہمیں رحم نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر, کہ ساری قوت ہم لگا دیتے ہیں انہیں اللہ کے غیر سے سکھلانے پر, شرکیت سکھلانے پر. اب جب ہم پوچھیں گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے تو سائنس میں پڑھا ہوا سبق بتلائیں گے بارش ایسے ہوتی ہے. ہائے میں کیا عرض کروں, ہمارا مجمع کہاں جا رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر روزانہ توحید کو نہیں بولیں گے تو شرک ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ تم سمجھاؤ گے ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, اور اندر شرک کا مادہ پیدا ہو رہا ہوگا. اس سے اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا. اس کے بولنے کی عادت ڈالو, کیونکہ اللہ سے ہونے کو تو غیر بھی بول رہے ہیں. پھر اوپر والا کرتا ہے, اوپر والا کرے گا اور اوپر والے نے کیا. صرف اسے بولنے کو توحید نہیں کہتے, بلکہ اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا اسے بولنا توحید کہتے ہیں. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کے غیر سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہمیں تو روزانہ اس کی چوٹ مارنی پڑے گی اپنے دل پر, تب کہیں جا کر اس کی حقیقت کھلے گی, ورنہ سب کے دلوں پر چور بیٹھا ہوا ہے. جتنا ایک کائنات سے متاثر ہوں گے اتنا ان نقشوں میں چلنے والے غیروں سے متاثر ہوں گے. اب کون سکھلا ہے ایسے لوگوں کو کہ بادل کا ٹکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹری میں آ کر برسا, کہ حضرت حضور بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک بار غسل کی حاجت ہوئی. اس وقت تو کوٹری میں قید تھے. جو آدمی ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا اس سے انہوں نے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا. اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹری کے اندر گھس کر برسنے لگا. انہوں نے اس سے غسل کیا, ضرورت بھر کا پانی بھی پی لیا. کون سائنس والا اس کو قبول کرے گا؟ یوں کہتے ہیں کہ بادل وہاں سے اٹھاتا ہے, اتنی بلندی پر جاتا ہے, وہاں سے برستا ہے. ان کا سارا نظام سائنس کا ہے. یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے بیچارے, یہ تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دنیا بنا کر فارغ ہو چکے ہیں, اب دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے. خدا کی قسم یہی دہریت اللہ کو نہ ماننا ہے. دہریت اللہ کو نہ ماننا اسی کا نام ہے
جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں اور خود بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی کہ صلح حدیبیہ کی برات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سن لو، اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا، لبیک یا اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا، میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ
جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی۔
اسماعیل، شعیب، یعقوب، اسحاق، یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط، صالح، ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو۔